सिटी 10 में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारे नौजवान जब अपनी तमाम तर एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारे उन्हें मसाइल दरपेश हैं। ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इशू ये है कि नौजवान जो हैं वो यही नहीं सेलेक्ट कर पाते कि आया उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, किस में नहीं, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं जहाँ पर उन्हें गाइड करे। और फिर जब वो फील्ड में निकलते हैं, डिफरेंट जगह जाकर जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं तो बैड एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि उनको उस तरह से गाइड नहीं किया जाता, कोई हेल्प नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हमारे नौजवान जो है वो परेशान नजर आते हैं। तो इस परेशानी का हल आज निकालने की कोशिश करेंगे। क्या चीज़ें हैं जिस पर गौर करना चाहिए, जिसको अपनी स्टार्ट एजुकेशन से ही जिसको हिस्सा बना लेना चाहिए, आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद हमारे मेहमान जो है उनका मैं तारुफ कराऊंगी। हमारे साथ हसन ख्वाजा स्टूडियो में मौजूद है जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिशनर हैं। इनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। ना तो कोई प्लेटफॉर्म है, ना तो हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा है कि हमारे स्टूडेंट्स को बताया जाए कि अगर आपने फील्ड में जाना है तो क्या क्या चीज़ें जो है आपको फेस करनी पड़ेंगी, उनके लिए आपको तैयार रहना है। क्या समझते हैं आप? इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। आपने कहा कि स्कूल से उस तरह की गाइडेंस या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती, लेकिन उसमें जो एक चीज़ देखी जाती है, मैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करूंगा एंड सेम टू एप्लीकेबल पाकिस्तान के अंदर भी, इस तरह है कि जब आपको कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने तीन चीज़ें जौन सी हैं वो बहुत अहम है जिन पे आपने काम करना है। एक तो आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है, जिस सब्जेक्ट में भी है, वेदर यू आर इंजीनियर और डॉक्टर और कोई आपकी ऐसी फील्ड है, उसके ऊपर आपका टेक्निकल नॉलेज उस सब्जेक्ट के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स, जिसको हम बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज कहते हैं, और जनरली वी लैक इन दैट एरिया वेरी मच। उसमें ये है कि हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू नेगोशिएट, आपने अपने आप को जो है डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह प्रेजेंट करना है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है उसको कैसे करना है। और तीसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है थ्रू सोशल मीडिया आपने जिस कंपनी में अगर अप्लाई करना है या अपना सीवी भेजना है, उस कंपनी के कल्चर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी डिटेल्स पहले पता कर लें, क्या क्या हैं, क्या चीज़ें वहाँ पर, डिपार्टमेंट क्या है, रात की क्या है। मेरे ख्याल से आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था एक इंटरनेशनल फोरम के लिए कि रेजोनेट करना है, अपनी उस कंपनी के साथ अपने आप को रिलेट करना है। इवन हाउ दे ड्रेस अप, हाउ दे टॉक, हाउ देयर पॉलिसीज आर। और जब आप जाते हैं वहाँ पे तो आपको एक कंफर्ट फील होता है। जी, आप उन लोगों के दरमियान अपने आप को जो है वो मिला जुला पाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ड्रेसअप की बात की, ये वो चीज़ है जैसे ही आप कहीं एंटर हुए हैं तो फर्स्ट आपका वो एक इंप्रेशन जा रहा है ना, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप उनकी वेबसाइट देखते हैं या उन लोगों से मिलते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं, आपको पता चलता है कि यहाँ पे ग्रेस पसंद। अच्छा, मेरे ख्याल से लड़कियाँ बहुत इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखती हैं कि अगर वो कहीं जा रही हैं तो लड़कों के लिए भी मेरे ख्याल से लड़कों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अभी मैं मेरा था प्रेजेंटेशन बाहर थी श्रीलंकन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, तो उसमें यह था कि सारे लोग ब्लैक सूट पहन के आ रहे थे। अच्छा, आई हैव टू गो एज अ प्रेजेंटर, तो आई न्यू कि वो सारे काला सूट पहन के आएंगे। आई चोज अनदर थिंग, सो इन ऑर्डर टू हैव सम डिस्टिंक्शन। सही। अच्छा, मैंने जैसे कि स्टार्ट में कहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो शुरू से ये सिखाया जाए कि आपने सोसाइटी में अगर मूव करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है तो वो किस तरह से करना है। हमेशा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन पीछे पीछे रहते हैं, उस तरह से अपनी चीज़ों को खुलकर बयान नहीं कर पाते। क्या वजूहात आप उसकी समझते हैं? इसमें मेन आता है सोशल स्किल, जिसको हम EQ कहते हैं, इमोशनल कोशेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने कहा IQ तो लोगों का बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन IQ आपको एक हद तक लेके जा सकता है। अगर आपका EQ से बैलेंस नहीं करता तो उससे होता है कि आप पीछे से पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। और मैं फॉर मी आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के, उन्होंने हमें ऐसे ग्रूम किया सारे असातिज़ा ने कि उस चीज़ ने बहुत हेल्प की इन पाकिस्तान एज वेल एज अब्रॉड। मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें। वो भी उनका रोल बिल्कुल होता है, क्योंकि पहली दर्स का घर से ही शुरू होती है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं और अक्सर पेरेंट्स कह देते हैं नहीं ये नहीं करना, इस तरह से अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा। जहाँ बच्चों को रोकना शुरू कर दिया जाता है ना, वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो बच्चों के अंदर रह जाती हैं।
کہیں اس اپنی صلاحیتوں کا کھل کر مظاہرہ نہیں کر پاتے. اصل میں روکنے کے کہ آپ ریشنل دیں اگر بچوں کو, اس کے پیچھے لاجک بتائیں کہ آپ کیوں روک رہے ہیں, اور اٹس مور لائک اے ڈائلاگ رادر انسٹرکشن. میرا خیال ہے بچے اس کو زیادہ غور سے سنیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا آپ جہاں کہیں پہ بھی جاب کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا آیا وہاں اپرچونٹی ہے یا نہیں, آپ کے لیے سیٹ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی, وہاں ٹاپک کیا ہوگا, کوسچنس کیا پوچھے جائیں گے, بیسک چیزیں کیا ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا ڈاکیومنٹ بھیجا ہے یا سی وی یا اپلیکیشن, یو نو واٹ یو ہیو ریٹن اوور دیئر, آپ کو اس چیز کے بارے میں پورا جانسن ہے کانفیڈنس ہونا چاہیے. سیکنڈلی آپ نے نیگیٹیوٹی کو ایوائڈ کرنا ہے, کیونکہ ایز این انٹرویور سم ٹائمز وی ڈو آسک پروبنگ کوسچن, سم ٹائمز ہم لوگوں کو بہت کمفرٹیبل کر دیتے ہیں تو وہ اپنا سارا جو کچا چھٹا ہے نا وہ بیان کر دیتے ہیں. اچھا, اور اس میں ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں نا, اچھا اس میں بہت زیادہ روبوٹک بھی نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ مصنوعی بھی نہیں ہونا چاہیے. نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اوور کانفیڈنس سم ٹائم آپ کا شو کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ آپ نے 10 سوال کر لیے صرف ایک جواب دیں گے. اچھا, یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. اس میں کہتا ہوں آپ کو ان بٹوین ہونا چاہیے, اور جو سوال کیا جائے اس کے مطابق جواب دے کے آگے کیوز دیکھنے چاہیے کہ اگلا سوال کیا بنتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو جواب ہو اس سے اگلا سوال کرنے والا وہی کرے جس کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں. اور ایٹ لیسٹ میرے خیال سے جب آپ کسی کو سن کے اچھی طرح سے اس چیز کا جواب دیں گے تو ایک وہ اچھا بھی جسٹر جاتا ہے نا, اور ایٹ لیسٹ آپ سیٹسفائی بھی اگلے کو کر دیتے ہیں جو بات پوچھی گئی ہے اس کا صحیح جواب دیا گیا ہے. اپنی فیلڈ پر کمانڈ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ بیسک ہے. اگر یہ نہیں ہے نا تو باقی سب چیزیں اٹس جسٹ لائک آپ سمجھ لیں کہ گھر ہے, گھر کا سٹرکچر نہیں اچھا لیکن وائٹ واش بڑا اچھا ہوا ہے, آپ نے ڈرائنگ روم میں صوفے رکھے ہوئے ہیں لیکن سٹرکچر جون سے وہ نہیں. تو اپنی فیلڈ پہ کمانڈ از دا بیسک تھنگ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. کچھ آپ کا ایکسپیرینس بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو کچھ مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑی؟ مشکلات جنرلی ہوتی یہی ہیں کیونکہ جیسے نارملی اسکول کالجز میں کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی تھی ہمارے زمانے میں, لیکن الحمدللہ گورنمنٹ کالج نے اتنا سکھا دیا تھا کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں تو واٹ آر دا پری ریکوزٹس. اچھا, اس چیز کی بیس پہ پھر ہم نے اپنے ڈاکیومنٹ جون سے یا سی وی وغیرہ بھیجا, پھر کچھ انٹرویو میں ناکامیاں بھی ہوئیں جیسے سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ چیز آپ کو سکھا دیتی ہے ہمیشہ, وہ بہت سکھاتی ہے آپ کو, کیونکہ آپ اپنی جا کے گھر جا کے اس کا آپ جائزہ لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس سے اتنا ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارے دبتے چلے جاتے ہیں. ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فیل کریں کہ یو آر لو اور آپ ڈی موٹیویٹڈ ہیں, آپ نے جو میرا سجیشن اس میں یہی ہے کہ کسی سے بات ضرور کریں. صحیح, چاہے آپ گھر میں کریں, چاہے دوستوں سے کریں, چاہے اپنے پیرنٹ, اور سب سے اچھے تو پیرنٹس ہیں, اگر آپ ان سے بات کریں اس کے بعد آپ اپنا جائزہ لیں, اپنا جون سا ایک انالیسس بنائیں کہ یار مجھ سے کیا کوتاہیاں اور کیا غلطیاں ہوئیں جو اگلی دفعہ میں اس پہ جون سا کام کر سکوں. صحیح آپ نے کہا. آئیڈیاز شیئر کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ آپ کے فرینڈز جو جاب آلریڈی کر رہے ہیں ان سے ملنا, جب آپ کبھی کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں یا اپنے لیے جاب سلیکشن کے لیے آپ سوچ رہے ہیں تو اپنے سراؤنڈنگ میں لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان سے ان کا ایکسپیرینس جاننا, ان کے آئیڈیاز شیئر کرنا. اچھا, اس میں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ تھوڑا سا آپ جو لوگ چوز کریں نا وہ زیادہ وہ کریں جن کا پازیٹیو انفلوئنس ہو. صحیح, تاکہ آپ کو جو آئیڈیاز ملیں وہ آپ کے ایک انر انرجی آئے, اور اس کے بعد آپ اس سے ریزونیٹ کر سکیں اس آرگنائزیشن سے, اس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکیں. اور جب آپ جاتے ہیں تو آپ میں آلریڈی کانفیڈنس ہوتا ہے. تو اگر آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو آپ میں پازیٹیو انرجی انفیوز کریں وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل. بیرون ملک بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جاب کے خواہاں ہوتے ہیں کہ جی باہر جائیں اور انہیں جاب مل جائے, مواقع اس طرح نہیں ہیں, اور کچھ لوگ اگر جاتے بھی ہیں تو وہ چیزیں, وہ جاب لیول جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا, اس میں 2-3 چیزیں اگین آ جاتی ہیں. سم ٹائمز ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی وہاں کتنی ہے. نمبر 1 جو آپ نے کہا کہ وہ جاب آپ کو نہیں ملتی. سیکنڈلی, کچھ ملکوں میں جیسے مڈل ایسٹ میں انہوں نے پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ جو ٹاپ کی پوزیشنز ہیں ڈائریکٹر لیول پہ وہ انہوں نے لوکلز کو دینی ہے. تو یو ہیو ٹو کائنڈ آف کمپرومائز, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کیونکہ جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اور بہت سارے پلیئرز اس میں ہوتے ہیں, آپ کا جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ دوسرے ممالک سے بھی آئے ہوتے ہیں. تو آپ کو اس چیز کا بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ صرف
آپ نہیں ہو اور بہت سارے ہیں. اچھا ان کی گرومنگ کیسے ہوئی ہے, ان کی ٹیکنیکل کمپٹنسز کیا ہے, ان کی بیہیویئرل کمپٹنسز کیا ہے. ایک اور چیز اسپیشلی جی سی سی میں لوگ کنسٹرکشن سیکٹر میں بہت ہے تو سیفٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن ہمارے میں یہ بہت لیک کرتا ہے. وی ڈونٹ نو انٹرنیشنل پریکٹسز, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. سو اگر آپ نے کنسٹرکشن میں یا فار دیٹ میٹر ایون میڈیسن میں یا انجینئرنگ میں کہیں بھی جانا ہے, اس ملک کا لا اباؤٹ سیف پریکٹسز, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر کیا ہے. سو یہ چیزیں ہیں جن پہ اگر ہم اپنی تیاری پوری رکھیں تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ دین وی کین کمپیٹ ود ادرس. صحیح کہا آپ نے, صحیح کہا. وہ اپنا ہوم ورک مکمل رکھنے والی بات ہے نا, پھر آپ کہیں جا کر جو ہے اچھا پریزنٹ بھی کر سکیں گے. کچھ ٹپس ایسی کہ اگر آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں اور آپ سے بہت کوسچن پوچھے جا رہے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کی فیلڈ سے ہٹ کے بھی آپ سے کوسچن پوچھے جا رہے ہیں, اب آپ کے لیے سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ اچھا آپ کو لگ رہا ہے آپ سروائیو کر سکیں, کیا کرنا چاہیے اس طرح کی سچویشن؟ اچھا سم ٹائمز تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کتنا پریشر لے سکتے ہیں کہ آپ جون سے ہے کہ ویسے ہی سوال آ رہے ہیں. اچھا اس کی انڈرسٹینڈنگ جون سی ہے نا, جب یہ ہو جاتی ہے اس کے مطابق آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو انڈر پریشر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہ ہے کہ اپنا پیشنس لوز نہیں کرنا. اور اسپیشلی اف یو آر سٹنگ ان دا پینل انٹرویو تو وہ ان کی ٹیکنیک ہوتی ہے جو انٹرویورز ہوتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کی کیا ہے بیسک ریزن کیا ہے. اور اگر وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوسچنز جو سے بالکل ہی اس میں جا رہے ہیں جو ایک آؤٹ آف سلیبس جا رہے ہیں, آپ نے پھر اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹرمز یوز کرنی ہے تاکہ آپ اس کو ڈائیورٹ کر سکیں ان کوسچنز کو اگین جس پہ آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, بالکل اپنی فیلڈ کی طرف یا اپنے سے ریلیٹڈ جو آپ کی ڈومین ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کر سکیں. بس آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا. بالکل یہ بات you don't need to talk about the bad things of your previous company or your current company. You need to be very positive. صحیح, یہ بہت اچھی ٹپس آپ نے میرے خیال سے دی ہیں, اور اگر ہمارے نوجوان اس پر عمل درآمد کرے تو بہت ساری آسانیاں ان کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.